نسقیکم استعمال فرمایا کہ ہم نے پلایا دودھ. اس کے بعد فرمایا کہ کھجور اور انگور کے کچھ پھلوں میں سے بھی انسان اپنی غذا اور نفع کی چیزیں بناتا ہے. اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ کھجور اور انگور کے پھلوں سے اپنی غذا اور منفعت کی چیزیں بنانے میں انسانی صنعت کا بھی کچھ دخل ہے، اور اسی دخل کے نتیجے میں دو طرح کی چیزیں بنائی گئیں. ایک نشہ آور چیز جس کو خمر یا شراب کہا جاتا ہے، دوسری رزق حسن یعنی عمدہ رزق کہ کھجور اور انگور کو تر و تازہ کھانے میں استعمال کریں یا خشک کر کے ذخیرہ کر لیں. مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے کھجور اور انگور کے پھل انسان کو دے دیے اور اس سے اپنی غذا وغیرہ بنانے کا اختیار بھی دے دیا. اب یہ اس کا انتخاب ہے کہ اس سے کیا بنائے، نشہ آور چیز بنا کر عقل کو خراب کرے یا غذا بنا کر قوت حاصل کرے. اس تفسیر کے مطابق اس آیت سے نشہ آور چیز یعنی شراب کے حلال ہونے پر کوئی استدلال نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہاں مقصود قدرت کے عطیات اور ان کے استعمال کی مختلف صورتوں کا بیان ہے جو ہر حال میں نعمت خداوندی ہے، جیسے تمام غذائیں اور انسانی منفعت کی چیزیں کہ ان کو بہت سے لوگ ناجائز طریقوں پر بھی استعمال کرتے ہیں، مگر کسی کے غلط استعمال سے اصل نعمت ہونے سے نہیں نکل جاتی. اس لیے یہاں یہ تفصیل بتلانے کی ضرورت نہیں کہ ان میں کون سا استعمال حلال ہے کون سا حرام. تاہم ایک لطیف اشارہ اس میں بھی اس طرف کر دیا گیا کہ شکر کے مقابل رزق حسن رکھا، جس سے معلوم ہوا کہ شکر اچھا رزق نہیں. شکر کے معنی جمہور مفسرین کے نزدیک نشہ آور چیز کے ہیں. بعض علماء نے اس کے معنی سرکہ یا بے نشہ نبیذ کے بھی لیے ہیں، مگر اس جگہ اس اختلاف کے نقل کرنے کی ضرورت نہیں. یہ آیات باتفاق امت مکی ہیں اور شراب کی حرمت اس کے بعد مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی. یہ آیات باتفاق امت مکی ہیں اور شراب کی حرمت اس کے بعد مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی. نزول آیت کے وقت اگرچہ شراب حلال تھی اور مسلمان عام طور پر پیتے تھے، مگر اس وقت بھی اس آیت میں اشارہ اس طرف کر دیا گیا کہ اس کا پینا اچھا نہیں. بعد میں صراحتاً شراب کو شدت کے ساتھ حرام کرنے کے لیے قرآنی احکام نازل ہو گئے. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. اور حکم دیا تیرے رب نے شہد کی مکھی کو کہ بنائے پہاڑوں میں گھر اور درختوں میں اور جہاں ٹٹیاں باندھتے ہیں، پھر کھا ہر طرح کے میووں سے، پھر چل راستوں میں اپنے رب کے، صاف پڑی ہیں، نکلتی ہے ان کے پیٹ میں سے پینے کی چیز جس کے مختلف رنگ ہیں. اس میں مرض اچھے ہوتے ہیں لوگوں کے، اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو دھیان کرتے ہیں. خلاصہ تفسیر. اور یہ بات بھی غور کے قابل ہے کہ آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے جی میں یہ بات ڈالی کہ تو پہاڑوں میں گھر یعنی چھتا بنا لے اور درختوں میں بھی، اور لوگ جو عمارتیں بناتے ہیں ان میں بھی چھتا لگا لے. چنانچہ ان سب موقعوں پر وہ چھتا لگاتی ہے، پھر ہر قسم کے مختلف پھلوں سے جو تجھ کو مرغوب ہوں چوستی، پھر چوس کر چھتے کی طرف واپس آنے کے لیے اپنے رب کے راستوں میں چل جو تیرے لیے با اعتبار چلنے کے اور یاد رہنے کے آسان ہیں. چنانچہ بڑی بڑی دور سے بے راستہ بھولے ہوئے اپنے چھتے کو لوٹ آتی ہے، پھر جب چوس کر اپنے چھتے کی طرف لوٹتی ہے تو اس کے پیٹ میں سے پینے کی ایک چیز نکلتی ہے یعنی شہد، جس کی رنگتیں مختلف ہوتی ہیں کہ اس میں لوگوں کی بہت سی بیماریوں کے لیے شفا ہے.
اس میں بھی ان لوگوں کے لیے توحید کی اور منعم ہونے کی بڑی دلیل ہے جو سوچتے ہیں۔ معارف و مسائل، اوحا وحی یعنی یہاں اپنے اصطلاحی مفہوم میں نہیں ہے بلکہ لغوی معنی میں ہے۔ وہ یہ کہ متکلم مخاطب کو کوئی خاص بات مخفی طور پر اس طرح سمجھا دے کہ دوسرا شخص اس بات کو نہ سمجھ سکے۔ النحل، شہد کی مکھی اپنی عقل و فراست اور حسن تدبیر کے لحاظ سے تمام حیوانات میں ممتاز جانور ہے، اسی لیے اللہ تعالی نے اس کو خطاب بھی امتیازی شان کا کیا ہے۔ باقی حیوانات کے بارے میں تو قانونی کلی کے طریقے پر اعطى كل شيء خلقه ثم هدى فرمایا، لیکن اس ننھی سی مخلوق کے بارے میں خاص کر کے اوحى ربك فرمایا، جس سے اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ یہ دوسرے حیوانات سے بنسبت عقل و شعور اور سوجھ بوجھ میں ایک ممتاز حیثیت رکھتی ہے۔ شہد کی مکھیوں کی فہم و فراست کا اندازہ ان کے نظام حکومت سے بخوبی ہوتا ہے۔ اس ضعیف جانور کا نظام زندگی انسانی سیاست و حکمرانی کے اصول پر چلتا ہے۔ تمام نظم و نسق ایک بڑی مکھی کے ہاتھ میں ہوتا ہے جو تمام مکھیوں کی حکمران ہوتی ہے۔ اس کی تنظیم اور تقسیم کار کی وجہ سے پورا نظام صحیح سالم چلتا رہتا ہے۔ اس کے عجیب و غریب نظام اور مستحکم قوانین و ضوابط کو دیکھ کر انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ خود یہ ملکہ 3 ہفتوں کے عرصے میں 6000 سے 12000 تک انڈے دیتی ہے۔ یہ اپنی قد و قامت اور وضع و قطع کے لحاظ سے دوسری مکھیوں سے ممتاز ہوتی ہے، بلکہ تقسیم کار کے اصول پر اپنی رعایا کو مختلف امور پر معمور کرتی ہے۔ ان میں سے بعض دربانی کے فرائض انجام دیتی ہیں اور کسی نامعلوم اور خارجی فرد کو اندر داخل نہیں ہونے دیتی، بعض انڈوں کی حفاظت کرتی ہیں، بعض نابالغ بچوں کی تربیت کرتی ہیں، بعض معماری اور انجینئرنگ کے فرائض ادا کرتی ہیں۔ ان کے تیار کردہ اکثر چھتوں کے خانے 20,000 سے 30,000 تک ہوتے ہیں۔ بعض موم جمع کر کے معماروں کے پاس پہنچاتی رہتی ہیں جس سے وہ اپنے مکانات تعمیر کرتے ہیں۔ یہ موم نباتات پر جمے ہوئے سفید قسم کے صفوف سے حاصل کرتی ہیں۔ گنے پر یہ مادہ بکثرت نظر آتا ہے۔ ان میں سے بعض مختلف قسم کے پھولوں اور پھلوں پر بیٹھ کر اس کو چوستی ہیں جو ان کے پیٹ میں شہد میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ شہد ان کی اور ان کے بچوں کی غذا ہے اور یہی ہم سب کے لیے بھی لذت و غذا کا جوہر اور دوا و شفا کا نسخہ ہے۔ یہ مختلف پارٹیاں نہایت سرگرمی سے اپنے اپنے فرائض سر انجام دیتی ہیں اور اپنی ملکہ کے حکم کو دل و جان سے قبول کرتی ہیں۔ ان میں سے اگر کوئی گندگی پر بیٹھ جائے تو چھتے کے دربان اسے باہر روک لیتے ہیں اور ملکہ اس کو قتل کر دیتی ہے۔ ان کے اس حیرت انگیز نظام اور حسن کارکردگی کو دیکھ کر انسان حیرت میں پڑ جاتا ہے۔ بیوتن اوحا ربک سے جو ہدایت دی گئی ہے ان سے یہ پہلی ہدایت ہے جس میں گھر بنانے کا ذکر ہے۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ ہر جانور اپنے رہنے سہنے کے لیے گھر تو بناتا ہی ہے، پھر اس کا اہتمام سے گھروں کی تعمیر کا حکم مکھیوں کو دینے میں کیا خصوصیت ہے؟ پھر یہاں لفظ بھی بیوت کا استعمال فرمایا جو عموماً انسانی رہائش گاہوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ اس سے اشارہ ایک تو اس طرف کر دیا کہ مکھیوں کو چونکہ شہد تیار کرنا ہے اس کے لیے پہلے سے ایک محفوظ گھر بنا لیں، دوسرا اس طرف اشارہ کر دیا کہ جو گھر یہ بنائیں گی وہ عام جانوروں کے گھروں کی طرح نہیں ہوں گے بلکہ ان کی ساخت و بناوٹ غیر معمولی قسم کی ہوگی۔ چنانچہ ان کے گھر عام جانوروں کے گھروں سے ممتاز ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر انسانی عقل بھی ششدر رہ جاتی ہے۔ ان کے گھر مسدس شکل کے ہوتے ہیں، پرکار اور مستر سے بھی اگر ان کی پیمائش کی جائے تو بال برابر بھی فرق نہیں رہتا۔ مسدس شکل کے علاوہ اور دوسری کسی شکل مثلا مربع اور مخمس وغیرہ کو اس لیے اختیار نہیں کرتی کہ ان کے بعض کونے بیکار رہ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مکھیوں کو محض گھر بنانے کا حکم نہیں دیا بلکہ اس کا محل وقوع بھی بتلا دیا کہ وہ کسی بلندی پر ہونا چاہیے۔
کیونکہ ایسے مقامات پر شہد کو تازہ اور صاف چھنی ہوئی ہوا پہنچتی رہتی ہے، وہ گندی ہوا سے بچا رہتا ہے اور توڑ پھوڑ سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ چنانچہ فرمایا من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون، یعنی ان گھروں کی تعمیر پہاڑوں، درختوں اور بلند عمارتوں پر ہونی چاہیے تاکہ شہد بالکل محفوظ طریقے سے تیار ہو سکے۔ ثم کلی من کل الثمرات، یہ دوسری ہدایت ہے جس میں مکھی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنی رغبت اور پسند کے مطابق پھل پھول سے رس چوسے۔ یہاں من کل الثمرات فرمایا، لیکن بظاہر یہاں لفظ کل سے دنیا بھر کے پھل پھول مراد نہیں ہے، بلکہ جن تک آسانی سے اس کی رسائی ہو سکے اور مطلب حاصل ہو سکے۔ کل کا یہ لفظ ملکہ سبا کے واقعے میں بھی وارد ہوا ہے۔ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ظاہر ہے کہ وہاں بھی استغراق کلی مراد نہیں ہے، بلکہ ملکہ سبا کے پاس ہوائی جہاز اور ریل موٹر ہونا بھی لازم آئے، بلکہ اس وقت کی تمام ضروریات و مناسبات مراد ہیں۔ یہاں بھی من کل الثمرات سے یہی مراد ہے۔ یہ مکھی ایسے ایسے لطیف اور قیمتی اجزاء چوستی ہے کہ آج کے سائنسی دور میں مشینوں سے بھی وہ جوہر نہیں نکالا جا سکتا۔ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلَلًا، یہ مکھی کو تیسری ہدایت دی جا رہی ہے کہ اپنے رب کے ہموار کیے ہوئے راستوں پر چل پڑ۔ یہ جب گھر سے دور دراز مقامات پر پھل پھول کا رس چوسنے کے لیے کہیں جاتی ہے تو بظاہر اس کا اپنے گھر میں واپس آنا مشکل ہونا چاہیے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے راہوں کو آسان بنا دیا ہے، چنانچہ وہ میلوں دور جاتی ہے اور بغیر بھولے بھٹکے اپنے گھر واپس پہنچ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فضا میں اس کے لیے راستے بنا دیے ہیں، کیونکہ زمین کے بیچ دار راستوں میں بھٹکنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فضا کو اس حقیر و ناتواں مکھی کے لیے مسخر کر دیا تاکہ وہ کسی روک ٹوک کے بغیر اپنے گھر آسانی سے جا سکے۔ اس کے بعد وحی کے اس حکم کا جو حقیقی ثمرہ تھا اس کو بیان فرمایا، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، کہ اس کے پیٹ میں سے مختلف رنگ کا مشروب نکلتا ہے جس میں تمہارے لیے شفا ہے۔ رنگ کا اختلاف غذا اور موسم کے اختلاف کی بنا پر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کسی خاص علاقے میں کسی خاص پھل پھول کی کثرت ہو تو اس علاقے کے شہد میں اس کا اثر و ذائقہ ضرور ہوتا ہے۔ شہد عموماً چونکہ سیال مادے کی شکل میں ہوتا ہے اس لیے اس کو شراب پینے کی چیز فرمایا۔ اس جملے میں بھی اللہ تعالی جل شانہ کی وحدانیت اور قدرت کاملہ کی قاطع دلیل موجود ہے کہ ایک چھوٹے سے جانور کے پیٹ سے کیسا منفعت بخش اور لذیذ مشروب نکلتا ہے، حالانکہ وہ جانور خود زہریلا ہے۔ زہر میں سے یہ تریاق واقعی اللہ تعالی کی قدرت کاملہ کی ایک عجیب مثال ہے۔ پھر قدرت کی یہ بھی عجیب صنعت گری ہے کہ دودھ دینے والے حیوانات کا دودھ موسم اور غذا کے اختلاف سے سرخ و زرد نہیں ہوتا اور مکھی کا شہد مختلف رنگوں کا ہو جاتا ہے۔ فیہ شفاء للناس، شہد جہاں قوت بخش غذا اور لذت و طعم کا ذریعہ ہے وہاں امراض کے لیے نسخہ شفا بھی ہے، اور کیوں نہ ہو۔ خالق کائنات کی یہ لطیف گشتی مشین جو ہر قسم کے پھل پھول سے مقوی عرق اور پاکیزہ جوہر کشید کر کے اپنے محفوظ گھروں میں ذخیرہ کرتی ہے، اگر جڑی بوٹیوں میں شفا و دوا کا سامان ہے تو ان کے جوہر میں کیوں نہ ہوگا۔ بلغمی امراض میں بلا واسطہ اور دوسرے امراض میں دوسرے اجزاء کے ساتھ ملا کر بطور دوا شہد کا استعمال ہوتا ہے۔ اتباع معجونوں میں بطور خاص اس کو شامل کرتے ہیں۔ اس کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ خود بھی خراب نہیں ہوتا اور دوسری اشیاء کی بھی طویل عرصے تک حفاظت کرتا ہے۔
یہی وجہ ہے کہ ہزارہ سال سے اتباع اس کو الکحل کی جگہ استعمال کرتے آئے ہیں۔ شہد مسحل ہے اور پیٹ سے فاسد مادہ نکالنے میں بہت مفید ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی نے اپنے بھائی کی بیماری کا حال بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شہد پلانے کا مشورہ دیا۔ دوسرے دن پھر آ کر اس نے بتلایا کہ بیماری بدستور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی مشورہ دیا۔ تیسرے دن جب اس نے پھر کہا کہ اب بھی کوئی فرق نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدق اللہ وکذب بطن اخیک، یعنی اللہ کا قول بلا ریب سچا ہے، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے۔ مراد یہ ہے کہ دوا کا قصور نہیں، مریض کے مزاج خاص کی وجہ سے جلدی اثر ظاہر نہیں ہوا، اس کے بعد پھر پلایا تو بیمار تندرست ہو گیا۔ یہاں قرآن کریم میں شفاء نکرہ تحت الاسبات ہے، جس سے اس کا ہر مرض کے لیے تو شفا ہونا معلوم نہیں ہوتا، لیکن شفا کی تنوین جو تعظیم کے لیے ہے اس بات پر ضرور دلالت کرتی ہے کہ شہد کی شفا عظیم اور ممتاز نوعیت کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بعد اہل دل بندے وہ بھی ہیں جن کو شہد کے کسی بھی مرض کے لیے شفا ہونے میں کوئی شبہ نہیں، اور ان کو اپنے رب کے قول کے ظاہر ہی پر اس قدر مستحکم یقین اور مضبوط اعتقاد ہے کہ وہ پھوڑے اور آنکھ کا علاج بھی شہد سے کرتے ہیں اور جسم کے دوسرے امراض کا بھی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق روایات میں ہے کہ ان کے بدن پر اگر پھوڑا بھی نکل آتا تو اس پر شہد کا لیپ کر کے علاج کرتے۔ بعض لوگوں نے ان سے اس کی وجہ پوچھی تو جواب میں فرمایا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کے متعلق یہ نہیں فرمایا کہ فیہ شفاء للناس، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتے ہیں جیسا ان بندوں کا اپنے رب کے متعلق اعتقاد ہوتا ہے۔ حدیث قدسی میں فرمایا انا عند ظن عبدی بی، یعنی حق تعالی جل شانہ نے فرمایا کہ بندہ جو کچھ مجھ سے گمان رکھتا ہے میں اس کے پاس ہوتا ہوں، یعنی اس کے مطابق کر دیتا ہوں۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کی مذکورہ بالا مثالیں بیان فرمانے کے بعد انسان کو پھر غور و فکر کی دعوت دی ہے کہ قدرت کی ان مثالوں میں غور و فکر کر کے تو دیکھ لو، اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو پانی برسا کر زندہ کر دیتا ہے، وہ غلاظت و نجاست کے درمیان سے تمہارے لیے صاف و شفاف اور خوشگوار دودھ کی نالیاں بہاتا ہے، وہ انگور و کھجور کے درختوں پر شیریں پھل پیدا کرتا ہے جن سے تم لذیذ شربتیں اور مزیدار مربے بناتے ہو، وہ ایک چھوٹے سے زہریلے جاندار کے ذریعے تمہارے لیے لذت و طعم اور غذا و شفا کا بہترین سامان مہیا کرتا ہے۔ کیا اب بھی تم دیوی دیوتاؤں کو پکارو گے؟ کیا اب بھی تمہاری عبادت و وفا اپنے خالق و مالک کے بجائے پتھر اور لکڑی کی بے جان مورتیوں کے لیے ہوگی؟ اور خوب سمجھ لو، کیا یہ بھی تمہاری عقل میں آ سکتا ہے کہ یہ سب کچھ اندھے بہرے اور بے شعور مادے کی کرشمہ سازی ہو؟ صنعت و کاریگری کے یہ بے شمار شاہکار، حکمت و تدبیر کے یہ حیرت انگیز کارنامے اور عقل و دانش کے یہ بہترین فیصلے اپنی زبان حال سے پکار کر گویا ہیں کہ ہمارا ایک خالق ہے، یکتا و حکمت والا خالق، وہی عبادت و وفا کا مستحق ہے، وہی مشکل کشا ہے، اور شکر و حمد اسی کو سزاوار ہے۔ فوائد۔ آیت سے معلوم ہوا کہ عقل و شعور انسانوں کے علاوہ دوسرے جانداروں میں بھی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، البتہ عقل کے درجات مختلف ہیں، انسانوں کی عقل تمام ذی حیات اشیاء کی عقول سے زیادہ کامل ہے، اسی وجہ سے وہ احکام شرعیہ کا مکلف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر جنون کی وجہ سے انسان کی عقل میں فتور آ جائے تو دوسری مخلوقات کی طرح وہ بھی مکلف نہیں رہتا۔ 2، شہد کی مکھی کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کی فضیلت میں حدیث وارد ہوئی ہے۔